بچپن کا زمانہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر کچھ باتیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو جوانی اور بڑھاپے کے اندر بندے کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر بندہ بچپن والے وہ جملے یاد رکھے تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون گزر سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب کچے گھر ہوتے تھے، کچی گلیاں ہوتی تھی، اور محلے کے اندر ریت مٹی کی ریڑی ٹرالی آتی تھی تو لوگ اس کے پاس بچے اپنے پاؤں مٹی ریت کے اندر دے کے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو کئی مرتبہ بچے گھر بناتے تو کوئی دوسرا آ کے اس کے گھر کو خراب کر دیتا تو آپ اس کے اندر ناراض ہو جاتے تھے۔ بچے کہتے تھے تیری میری کچی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ انگلیاں ملاتے تھے کہ اب تیرے ساتھ میری کچی ہو گئی، اور جب وہ پکی کرتے تھے تو یہ شہادت والی انگلیاں آپس میں ملا کے کہتے تھے تیری میری پکی ہو گئی۔ ایک وقت تھا بچے بچپن کے اندر انگلیاں ملا کے پکی کر لیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گردن بھی ملا لیتے ہیں، معانقہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی منافقت ختم نہیں ہوتی، اندر پھر بھی منافقت رہتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بچپن کے اندر بچے لڑائی کرتے تھے، انگلیاں ملا کے دوستی کر لیا کرتے تھے، اور بچے اس وقت ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اصل وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ جملہ یاد ہو جائے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی اور بچے ایک دوسرے کی سلو کرواتے تھے تو بچے اس وقت کہا کرتے تھے لڑائی لڑائی ختم کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، لڑائی لڑائی ختم کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اور کئی مرتبہ بچے یوں بھی کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ کیا مطلب کہ لڑائی کو ختم کر دو اور اللہ کا گھر یعنی اس دل کو صاف کرو۔ بچے بچپن کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے اللہ کا گھر صاف کرو، مسجد کی بات نہیں کرتے تھے، خانہ کعبہ کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اس دل کی بات کرتے تھے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یعنی اب ہماری صلح ہو گئی، دل کے اندر کوئی دوسرے کے بارے میں کینہ نہیں رکھے گا، دوسرے کے بارے میں بغض نہیں رکھے گا، نفرت عداوت نہیں رکھے گا۔ اگر آج ہم بڑے ہو چکے ہیں، اگر آج کے دور کے اندر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے تو کوئی بڑا سلوک کرواتے ہوئے، وہاں محبت اور پیار کو بھرتے ہوئے یہی کہے لڑائی لڑائی ختم کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو۔